بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ اپنے ہی ایک شعر سے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ منزلیں پھر قریب ہیں شاید، منزلیں پھر قریب ہیں شاید، راہیں دشوار ہو گئیں پھر سے۔ نواز شریف صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب، مریم نواز صاحبہ اور پھر آزاد جموں اور کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر، ان سب کے خلاف غداری کے، بغاوت کے کیسز کچھ فائل ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اور پھر فواد چودھری صاحب نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم ناخوش ہیں اس چیز سے، اور انہوں نے ناراضی کا اظہار بھی کیا ہے۔ ناظرین، ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اس قدر سیاسی ہو گیا ہے، اور سیاسی طور پہ ہم سب لوگ اس قدر تقسیم ہو چکے ہیں کہ اب جو لوگ ریاست کے حوالے سے بات کرتے ہیں یا نیوٹرل رہ کر بات کرتے ہیں، ان کا بات کرنا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اگر ہم پی ٹی آئی کو یا ان کی پالیسیز پہ تنقید کرتے ہیں تو ہمیں یہ کہا جائے گا کہ بھئی آپ تو نون لیگ کے یا نواز شریف سے لفافے لیتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کے حق میں بات کریں گے تو پی ٹی آئی والے کہیں گے کہ بھئی یہ تو جو ہے ان سے پیسے لیتے ہیں، اور اگر سب کے خلاف بات کریں گے سیاستدانوں کے تو لوگ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے۔ تو سمجھ نہیں آتی کہ انسان کہے تو کیا کہے اور جائے تو جائے کہاں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ کم از کم اپنی رائے کا اظہار کرتے رہنا چاہیے۔ جو کچھ بھی دنیا کہے، دنیا کا تو کام ہی کہنا ہے، تو لیکن ہر معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کم از کم جو وہ حق سمجھتے ہیں یا اسی کی بات کرتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کا جہاں تک تعلق ہے ناظرین، میں چونکہ ان کو کم از کم بھارت کے حوالے سے ضرور جانتا ہوں، اور چونکہ میں نے 3.5 سال نیو دہلی میں کام کیا، اور میں نے ان کو یا ان کی پالیسیز کو بڑے قریب سے دیکھا۔ جہاں تک مودی سے ان کے تعلقات کی بات ہے، وہ بھی میں جانتا ہوں کہ کس حد تک تھے یا ان کی نوعیت کیا تھی، لیکن میں پھر بھی اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ کسی کو غدار کہوں، کیونکہ غدار کا جو لفظ ہے بڑا اسٹرانگ ہے، اور جب تک آپ کے پاس ایسے ثبوت موجود نہ ہوں جو کہ irrefutable ہوں، جن کو کوئی ڈینائی نہ کر سکے، تو کم از کم میرے پاس تو ایسے کوئی ثبوت نہیں ہیں جن کی بنیاد پہ میں کسی یا نواز شریف صاحب کو بھی غدار وطن کہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ مجھے ان کی بہت سی ایسی چیزیں تھیں یا ان کے ایسے بہت سے اسٹیپس تھے بھارت کو لے کر یا کشمیر کو لے کر، پٹھان کوٹ کو لے کر، اور بہت سی دوسری چیزیں بھی تھیں جن سے مجھے اختلاف بھی تھا، اور میں نے اس اختلاف کا ذکر بھی کیا۔ یہ نہیں کہ میں اس وقت حکومت میں خاموش رہا۔ جو میں سمجھتا تھا کہ پاکستان کے مفاد میں جو چیز ہے، اپنا اظہار آپ کر دینا چاہیے، اس کو کنوے کر دینا چاہیے۔ باقی وہ حکومت وقت کا اختیار ہوتا ہے، پریویلیج ہوتا ہے کہ وہ کس طرح آپ کی ریکمنڈیشن سنتی ہے نہیں سنتی، لیکن وہ بحیثیت بیوروکریٹ پھر جب حکومت کوئی فیصلہ کر لیتی ہے تو آپ پہ لازم ہوتا ہے کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کریں۔ تو اکثر لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ اس وقت خاموش کیوں تھے؟ میں قطعاً خاموش نہیں تھا، لیکن ہماری ہر سروس کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے، اور ڈسپلن جو گورنمنٹ سرونٹس کا وہی ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار پبلک میں نہیں کرتے۔ جو ایک سسٹم ہے، جو پروسیجرز ہیں، جو میکنزمز ہیں، وہاں بیٹھ کے وہ اپنے خیالات کا کھل کے اظہار کرتے ہیں، اور میں نے کم از کم کھل کے اظہار کیا۔ میں کسی بھی
ایسی چیز سے میں نے کم از کم کمپرومائز نہیں کیا یا جس سے ریاست کے مفادات کو خطرہ ہو. تو اسی وجہ سے نواز شریف صاحب مجھ سے ناراض بھی رہے. ٹھیک ہے، وہ ان کا حق ہے. اگر میں ان کی کسی پالیسی سے میں نے اختلاف کیا بھی ہے، لیکن جب انہوں نے کوئی ڈیسیشن لے لیا تو پھر میں نے اس کو امپلیمنٹ بھی کیا، کیونکہ یہی گورنمنٹ سرونٹس کو کرنا چاہیے. اور ان کو سیاست سے ابو ہو کر اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیے، پبلک میں نہیں، لیکن جو میکنزمز اویلیبل ہیں وہاں رہ کر. تو میں کہہ سکتا ہوں کہ جہاں تک نواز شریف صاحب کا تعلق ہے، ان کی یقیناً خواہش تھی کہ مودی کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہوں، ایکویشن اچھی بنے، اور ساتھ ساتھ ان کا خیال یہی تھا کہ شاید یہ جو ان کی دوستی ہے، یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تعلقات ہیں اس پہ مثبت انداز سے اثر کرے. ابھی یہ بھی افواہیں گرم ہیں کہ لنڈن میں کچھ انڈینز نے ملاقات بھی کی ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ. مجھے چونکہ اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے تو میں ان افواہوں پہ زیادہ کان نہیں دھرتا، لیکن اگر ملاقات ہوئی ہے تو مجھے کانٹیکسٹ بھی معلوم نہیں ہے، تو اس لیے میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا. لیکن مجھے ہمارے ہاں معاملہ کچھ یہی ہے. اب دیکھیے نا، راجہ فاروق حیدر صاحب کو بھی بغاوت کا مقدمہ لاہور میں ان پہ کر دیا، کاٹ دی FIR ہے جو بھی ہے. تو ہم کیا دنیا کو، میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ اگر ہم اسی طرح ہی، ہماری سیاست اسی طرح رہی تو پھر ہماری اکانومی کس طرح اسٹیبلائز ہوگی. کیونکہ اکانومی کی اقتصادی ترقی کے لیے سیاسی جو ہے استحکام بہت ضروری ہے. اگر سیاست میں یہی ہیجان اور خلجان باقی رہے گا تو کس طرح معاملات آگے بڑھیں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں، اور میں نے پہلے بھی یہی کہا تھا، کہ دونوں طرف سے ذمہ داری بنتی ہے. جہاں حکومت کی ذمہ داریاں ہیں وہاں اپوزیشن کی بھی ذمہ داریاں ہیں. اب اپوزیشن پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ایک چل پڑی ہے، PDM، وہ اپنے اب احتجاجی پروگرام انہوں نے شروع کرنا ہے. شاید 16 اکتوبر سے پہلا جلسہ ہوگا گوجرانوالہ میں، اور اس کے بعد پھر کراچی میں، اور پھر کہاں کہاں آئی ڈو ناٹ نو. لیکن ایک پھر وہی جو ہم پہلے بھی دیکھتے رہے ہیں پاکستان میں، یہی چیزیں وہ پھر دوبارہ سے ہونے جا رہی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس نے بھی کرپشن کی ہے، میں تو اس کے حق میں ہوں کہ اس کو گھر تک پہنچایا جائے. کرپشن جنہوں نے کی ہے، اور خاص طور پہ جب وہ حکمران تھے کرپشن کرتے رہے، تو اس میں تو کوئی دو آرا ہو نہیں سکتی کہ جس نے کرپشن سے پیسہ بنایا ہے اس کو ان کیسز کو ان کے لاجیکل اینڈ تک پہنچایا جائے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ جو واقعات ہوئے ہیں پچھلے 2-3 سال میں، لگتا نہیں ہے کہ یہ حکومت بھی کچھ سنجیدہ ہے. یہاں کے جو ایکٹرز ہیں اس حکومت کے اندر بھی، وہ بھی ایسے غیر سنجیدہ لگتے ہیں کہ عمران خان اگر چاہتے بھی ہیں کہ کچھ کریں، وہ تو کر نہیں پا رہے. میرا سب سے جو بنیادی جو اعتراض اس حکومت پہ ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب ہمیشہ یہی کہتے رہے تھے کہ ان کو ٹیم بنانے کا بڑا تجربہ ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ وہ ٹیم ہی صحیح نہیں بنا سکے. اور آج بھی یہی معاملہ ہے. دیکھیے نا، اب 2 سال کے بعد وقار مسعود صاحب کو دوبارہ لے آئے ہیں. اگر یہ کام وہ پہلے کر لیتے تو شاید ابھی بھی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ آیا یہ حکومت ڈیلیور کر پائے گی کہ نہیں پائے گی. لیکن سب سے بنیادی جو معاملہ ہے عمران خان کا، کہ وہ کرکٹ ٹیم بنانے میں تو شاید کامیاب ہو گئے ہوں، لیکن حکومت کی جو ٹیم ہے اس میں شاید ان کو کامیابی نہیں ہوئی. اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ سیاسی ایک اچھا ماحول بن رہا ہے، بلکہ اب تو یہاں جو ہمارے اپنے انڈسٹریلسٹ ہیں، اپنے بزنس مین ہیں، انہوں نے پاکستان میں انویسٹمنٹ سے انکار کر دیا ہے. کجا کہ ہم یہ توقع رکھیں کہ باہر سے انویسٹمنٹ آئے گی، تو لوگ اپنی انویسٹمنٹس باہر لے کر جا رہے ہیں، کیونکہ سیاسی ماحول نہیں بن پا رہا. تو جب تک سیاسی ماحول کنجینیل نہیں ہوگا، بہتر نہیں ہوگا، اس میں بہتری نہیں آئے گی. آپ یقین رکھیے کہ پاکستان اقتصادی طور پہ آگے نہیں بڑھ سکتا.
تو اس لیے حکومت کو خاص طور پہ چاہیے، اپوزیشن کی تو ذمہ داری چلے مان لیتے ہیں، لیکن حکومت پہ زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو اس وقت ایک قومی ماحول ہے سیاست کا اس کو بہتر کرے۔ یہی میں کہہ سکتا ہوں اس وقت، لیکن جہاں تک نواز شریف صاحب کی بات ہے اور ان سے بھارت کے جو معاملات ہیں، اس کے لیے آپ کو میری کتاب جو ہے ہاسٹیلیٹی کا تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ ساری تفصیلات اس میں موجود ہیں انشاءاللہ، جو عنقریب انشاءاللہ شائع ہو جائے گی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔